اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلیہ رسول الکریم اما بعد ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم آج چاند کی 21 تاریخ ہے جو ہر ماہ ماشاء اللہ سرکار کی ماہانہ فاتحہ مناتے ہیں۔ تمام لوگ جتنے بھی خاندان کے لوگ مناتے، ہر جگہ مناتے ہیں 21 تاریخ، خصوصاً مریدین متقدین بھی اپنے اپنے گھروں میں 21 تاریخ مناتے ہیں۔ آج 21 تاریخ ہے ماشاء اللہ سرکار کی، اور اسی زمن میں ماشاء اللہ سرکار کے بیچ بیچ میں 21 تاریخ کو کرامات ہم بیان کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ابھی ہم تھوڑے کچھ کرامات، کچھ واقعات ہم بیان کریں گے ماشاء اللہ سرکار کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب صرف ایک بڑے صاحبزادے حضرت سید شاہ غوث معین الدین قادری قدس اللہ سرہ تھے، جن کا گنبد شریف حضرت معشوق ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے گنبد شریف کے متصل جانب شرق واقع ہے، اور جن کی اولاد اخفا اب تک عرس میں بھی موجود ہے اور حیدرآباد شہر میں بھی موجود ہے، اور یہ مؤلف اوراق بھی اسی خاندان سے ہے۔ یہ مؤلف کے معنی یہ جو لکھے کتاب میرے پھپھا لکھے تھے، انہوں بھی اولاد میں ہیں، تو انہوں اپنا نام نہیں لکھ کے یہ لکھے، اور یہ مؤلف اوراق بھی اسی خاندان سے ہے۔ اگر زمانے فرصت دے تو آپ کے اور آپ کے صاحبزادہ حضرت سلطان الفقراء سید شاہ اولیاء قادری قدس اللہ سرہ اور آپ کے پوترے سید قادر شاہ قادری قدسہ سرہ وغیرہ کے حالات ہدیہ ناظرین کے کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہن دونوں چھوٹے صاحبزادہ اور صاحبزادی صاحبہ کی مرقدیں پائیں گنبد حضرت معشوق ربانی رحمۃ اللہ علیہ میں واقع ہے۔ سمجھے نا، بائیں طرف جو ہے ماشاء سرکار کے ایک صاحبزادے، دو صاحبزادیاں۔ اگرچہ کہ حضرت معشوق ربانی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے تمام مشائخین عظام مصطفیٰ اکرام کے سردار و پیشوا تھے، اور آپ کو عالم مانی سے منصب معشوقیت حاصل تھا، مگر آپ کی وضع و خطا بالکل سیدھی سادی تھی، یعنی آپ کو بچپن سے ہی آپ ولی تھے۔ کرتا لنگی امامہ زیب بدن فرماتے تھے، پیون زدہ نالین چوبی کا استعمال فرماتے، اکثر تسبیح ہاتھ میں اور ہمیشہ باوضو رہتے تھے۔ آپ متوسط الخامت، نہایت وجیح اور مضبوط الخوا تھے۔ رنگ سرخ و سفید، ریش مبارک گھنی تھی۔ اکثر آپ خانقاہ شریف میں رونق بخش رہا کرتے تھے۔ افسوس کہ خانقاہ شریف اب شکستہ حالت میں ہے، اور صبح و شام ذکر و شغل کے حلقے میں تشریف فرما دل بیارد و دست بکار رہتے، یعنی دن بھر آپ ذکر اذکار میں ہی رہتے۔ مریدین و متقدین دولت دارین سے مالا مال، اور دور دور سے کفار آ کر مشرف باسلام ہوتے تھے، اور ہر شخص اپنے اپنے حوصلہ و استعداد کے موافق فیوز و برکات حاصل کرتے، اور دولت دارین سے بمراد و شاد کام ہوتے۔ منقول ہے کہ حضرت کے دست حق پرست پر کئی ہزار کفار مشرکین مشرف اسلام ہوئے۔ اس زمانے میں بھی دیکھو، 450 سال پہلے جب آپ آئے تھے تو اس زمانے میں کفار آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرے تھے۔ کفار وہ ضلالت سے توبہ کیا
اور حلقہ مریدین و متقدین میں داخل ہوئے، جن میں سے بعضوں کا حال باب الکرامات باب الکرامات میں لکھا جائے گا۔ 940 ہجری میں آپ کی اہلیہ محترمہ رہگزائے عالم جادوانی ہوئی، آپ کی اہلیہ کا وصال ہوا 940 میں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے دوسرا عقد فرمایا، مگر اس بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت کے وصال کے پہلے ہی آپ کا وصال ہو گیا۔ ان ہر دو بیویوں کے مزارات حضرت کے گنبد شریف کے شرق دروازے کے روبرو ہے۔ مطلب یہ جو لال پردے دکھ رہے ہیں یہاں پہ ہے آپ کو، جو کہ اینٹ و چونے سے بنی ہوئی ہے۔ آپ کی صحبت سے فیضیاب حضرات میں اکثر غوث اور قطب تھے۔ اگر ان بزرگوں کے حالات لکھے جائیں تو مستقل ایک علیحدہ کتاب لکھی جائے گی۔ ان حضرات میں شاہ کمال درویش اور حسن بن احمد اور شاہ زندہ بھائیگن علی بن عبداللہ طاہر بن وحید، ناصر بن وحید قاسم، عبد القادر محی الدین خاص ممتاز درجہ رکھتے تھے، جن میں بعض عرس میں اور بعض مختلف مقامات میں مدفون ہیں۔ طاہر بن وحید اور ناصر بن قاسم اور دو چار بزرگوار جن کے نام صحت کے ساتھ معلوم نہ ہو سکے، کیونکہ وہ ہمیشہ عالم جذب میں رہتے تھے۔ زندہ شاہ بھائیگن رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد اب تک عرس میں موجود ہے۔ حضرت معشوق ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے گنبد شریف کے بعض خدمات ان سے متعلق ہیں۔ جاگیر سے ان کو انعام دیا گیا ہے۔ زندہ شاہ بھائیگن رحمۃ اللہ علیہ سالانہ عرس ہوتا ہے، یعنی ان کا بھی عرس ہوتا، جو سرکار کے معشوق اللہ سرکار کے جو ساتھ رہتے تھے مریدین میں، زندہ بھائیگن رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس ہوتا تھا۔ ان کی اولاد آج تک تھی، عرس جاگیر میں تھے، ہم لوگ سے ملتے تھے وہ لوگ۔ روایت ہے کہ حضرت معشوق ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس کا سن شریف 7 سال کا تھا۔ ایک روز آپ در دولت کو قدے پر رونق افروز تھے، چند خاص آپ پر حملہ آور ہوئے، یعنی آپ کی عمر 7 سال کی تھی، تو جو خاص ہوتے ہیں نا، بدخ جو بولتے ہیں، بدخ آپ پر حملہ آور ہوئے۔ آپ نے ان خاصوں کو بنظر تند و تیز ملاحظہ فرمایا، فوراً کل خاص تڑپ کر مر گئے۔ خالی ایسا گھور کے دیکھ لیے تو خاص تڑپ کے مر گئے، یعنی کم سنی میں معشوق اللہ 7 سال کے تھے جب وہ عالم تھا۔ روایت ہے کہ خرد سالی میں آپ بازار تشریف لے جا رہے تھے، جسم مبارک پر کسی چڑیا کا پنچال پڑا۔ آپ نے اوپر نظر اٹھا کر دیکھا، فوراً وہ چڑیا گر کر ہلاک ہو گئی۔ روایت ہے، یعنی روایت بولتے کرامات آپ کے بتا، روایت ہے کہ آپ کے دولت خانے میں ایک خادمہ رہتی تھی، اس کا ایک لڑکا مرض لاحق سے مر گیا۔ اس کی والدہ سخت مضطرب بے قرار تھی۔ آپ اس کی حالت دیکھ کر مردہ ناش کو دست مبارک سے پکڑ کر کھینچا، فوراً وہ لڑکا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ورد زبان کرتا ہوا اٹھ بیٹھا اور زندہ ہو گیا۔ یہ بھی کرامت ہے۔ اور ایک ہے کرامت، روایت ہے کہ آپ کے دولت خانے میں کسی خادمہ کو بچھو نے ڈنک مارا، جس سے وہ سخت بے قرار تھی۔ آپ نے لعاب دہن مبارک مقام گزیدہ پر لگا دیا، فوراً سکون ہو گیا۔ یعنی خالی ایسا لعاب لے کے لگا دیے تو بچھو کا ڈنک جو زہر تھا وہ زہر اثر نہیں کرا۔ روایت ہے کہ جب آپ
میں رفقا بغرض ادائی فرائض حج بیت اللہ مکہ معظمہ تشریف لے جا رہے تھے، کسی منزل میں اہل قافلہ بوجہ عدم میسری آپ جہاں بلب ہو کر حضرت معاشق ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی جناب میں عرض پیرا ہوئے۔ آپ نے ارشادتاً ایک مقام کی ریت نکالنے فرمایا، یعنی آپ یہ کو ایک مقام پہ ریتی ہٹاؤ بولے فرمایا، تھوڑی ریت بھی نہیں نکالی گئی کہ نہایت شیریں وہ مصفہ پانی کا چشمہ نمودار ہوا۔ تمام قافلے باطمینان تمام سیراب ہو کر اپنے مویشی کو سیراب کر لیا اور بقدر ضرورت اپنے ہمراہ مشکوں میں بھی پانی بھر لیا اور اس مقام سے کوچ کیا۔ روایت کرتے ہیں کہ اس سفر میں ایک رات اندھیرا ہو گیا، اتفاقاً روشنی کا بھی کچھ سامان مہیا نہ ہو سکا۔ اہل قافلہ نے آپ سے عرض حال کیا، آپ نے فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے برتنوں میں پانی ڈال کر کپڑے کی بتیاں روشن کی جائیں۔ حسب تعمیل کی گئی بتیاں مشعلوں کی مانند روشن ہو گئیں اور تاریکی دور ہونے تک جلتی رہی۔ یہ واقعہ حضرت کا بھی ہے، دیکھو جیسے شارج الخطال حسینی کا بھی اس طرح ملتی جلتی کرامات ہے۔ کئی بزرگوں کی ملتے جلتے بھی کرامات ہے تو لوگوں کو ذرا گمان ہو جاتا ہے کہ یہ ان کی کرامات ان کو کہیں کو بیان کر رہے ہیں، بلکہ ایسا آتا ذہن میں، جیسا کہ کئی اولیاء کے کرامات بہت سے ملتے جلتے ہیں۔ جیسا ماشاءاللہ سرکار کی جب اولاد جب کم سینی میں بیٹھ کے دیوار پہ چلو بول کے حکم دیتے، دیوار چلنے لگی تھی تو ماشاءاللہ سرکار خیر و روکے کرے۔ تو اسی طرح کی کرامات حضرت بندہ نواز گیسودرا رحمۃ اللہ علیہ سرکار کے بھی، ان کے اولاد پوتروں میں بھی ایسی واقعہ ہوا، وہ بھی کرامات آئی تھی۔ تو بہت سے لوگوں کو ایک شک و شبہ ہوتا کہ وہ ان کی ہے یا ان کی ہے، تو اس طرح کئی اولیاء کے ہو سکتے ملتے جلتے کرامات۔ روایت کرتے ہیں کہ اسی سفر میں ایک اونٹ مر گیا، مالک شتر کے، جس کی زندگی کا دار و مدار اسی پر تھا، نہایت بے قرار ہو کر آپ سے عرض حال کیا، فوراً آپ نے دعا فرمائی، مردہ شتر زندہ ہو گیا، شتر مرغ۔ روایت کرتے ہیں کہ اسی سفر میں شاہ کمال درویش کے صاحب کا دفعتاً انتقال ہو گیا۔ شاہ صاحب موصوف نے اس واقعے کا اظہار حضرت کی جناب فیض میں اکتساب میں کیا، آپ نے دعا فرمائی، لڑکا فوراً کلمہ شہادت پڑھتا ہوا زندہ ہو گیا۔ روایت ہے کہ جب حضرت مدینہ طیبہ سے جانب دکن تشریف لا رہے تھے، دریا میں تلاطم پیدا ہو گیا اور جہاز ڈگمگانے لگا۔ تمام اہل جہاز زندگی سے مایوس ہو کر حضرت کی جناب میں کیفیت عرض کی، آپ نے بارگاہ رب العزت میں دعا فرمائی، فوراً تلاطم کم ہو گیا اور جہاز بسلامت ساحل مقصود پر بیک چشم زون آ گیا۔ تو اس طرح کی کرامات ماشاءاللہ سرکار کی بہت سے ہے، ہم انشاءاللہ پھر آگے بیان کریں گے۔ تو حضرت معاشق رحمانی سرکار کے جو کرامات ہے ایک نہیں ان گنت ہے۔ بچپن سے آپ کے کرامات رہے، جو مدینے میں گئے وہاں پر آپ کچھ عرصہ گزارنے کے بعد پھر لمبا واقعہ ہے، پھر جب ہندوستان دکن میں آئے اس کے بعد میں آپ 11 سال پہاڑ پہ بیٹھے، پھر اس کے بعد میں اپنے خانقاہ پہ آئے، ایک لمبا عرصہ رہا آپ کا کراماتوں کا، جو ہم وقتاً فوقتاً بیان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پورے تو نہیں کر سکتے، مختصر بیان کریں گے۔ تو آج پوری دنیا میں حضرت معاشق سرکار کا نام ہے، پورے ہندوستان میں نام ہے، ہندوستان کے کونے کونے سے لوگ آ کے آپ کی زیارت کو آتے،
جس کو معلوم ہے انہوں آتے، جس کو بہت سے لوگوں کو علم بھی نہیں ہے بارگاہ کا، جو معلوم ہے دور دور سے زیارت کے لیے آتے آپ کے پاس. تو ہر سال 21-22 سے اس کو آپ کا اس رجب کی 21-22 سے اس کو عرس منایا جاتا، جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے. اور ہر ماہ آپ کا ماہانہ فاتحہ جو ہوتی وہ تمام خاندان والے لوگوں کے گھروں میں ہوتی، باہر کے لوگوں میں، متفق مریدوں میں بھی ہوتی. انشاءاللہ تعالی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، گناہوں سے بچا، آفتوں سے بچا، پریشانیوں سے بچا، تمام مشکلوں کو آسان کر دے. جو بے روزگار ہیں مالک ان کو روزگار سے لگا دے، جو پریشان حال ہیں مالک ان کے پریشانیوں کو دور فرما. جو لوگ کئی مسئلے مسائل میں الجھے ہوئے مالک، جن کے قرضے ہو گئے مالک، وہ قرضوں کو دور فرما. جن کے گھر نہیں مل رہے گھروں ذاتی گھروں سے کر دے. جن کی زمین نہیں بک رہی ان کی زمینوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما. جو گھروں میں بیمار ہیں مالک ان کو شفا کلی عطا فرما. جو بچے شادیوں کے لیے بیٹھے ہیں مالک ان کے لیے بہترین رشتے بھیج دے. اور جو بچے باہر جا کے کام کر رہے ہیں مالک ان کے روزگار میں ترقی اور برکتیں فرما مالک. جو کم تنخواہ ہے مالک ان کی تنخواہ میں اضافہ فرما دے. جو اور دیگر جو پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو لوگ میرے کو فون کر کے دور دور سے بولے تمام حاجتوں کے لیے مالک، ان کے جو دلی حاجتیں ہیں وہ بھی پورا کر مالک. اور ہم تمام کو سیدھے راستے پر چلا مالک. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار سے ہمارے دلوں میں محبت کو قائم اور دائم رکھ. پیر غوث بصری کے بتائے تعلیمات پر چلا. اور حضرت معشوق ربانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے تعلیمات ہیں ان پر بھی ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرما. ہماری نسلوں میں، آنے والی نسلوں میں قیامت تک یہ تذکرے، یہ ذکر چلتا رہے مالک، یہ محفلیں چلتے رہے اور اولیاء کا تذکرہ چلتا رہے، اللہ رسول کا تذکرہ چلتا رہے مالک. ان محفلوں کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھ. ہم تمام کو سیدھے راستے پر چلا. ہمارے کو آخری وقت تک بھی مالک ایمان کی دولت سے مالا مال کر مالک. ایمان پر قائم اور دائم رکھ. تمام گناہوں سے بچا، آفتوں سے بچا، بلاؤں سے بچا. ہماری دعا کو قبول اور مقبول فرما. جتنے لوگ یہاں حاضرین ہیں مالک، جتنے مریدین، متقدین، دوست احباب، رشتہ دار جو یہاں پہ حاضر ہیں، جو دور ہیں مالک، ان کے بھی جو مسئلے مسائل ہیں وہ بھی حل ہو جائے مالک. ان کے پریشانیاں دور ہو جائیں، ان کے جو دلوں میں حاجتیں لے کے آئیں وہ حاجتیں بھی پورے ہو جائے. آنن فانن ان کے حاجتوں کو پورا کر دے میرے مالک. اور ہماری دعا کو قبول اور مقبول فرما. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، پنجتین پاک کے صدقے طفیل، غوث پاک سرکار کے، معشوق اللہ سرکار کے، تمام اولیاء کے صدقے طفیل ہماری ان دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما. ہمارے سے کوئی کوتاہی، کوئی غلطی ہے تو معافی چاہتے ہیں مالک. بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون، والسلام علیکم، الحمد للہ رب العالمین، باخلا الہ الا اللہ.